بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کسی انصاری عورت نے حیض کے غسل سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا کہ وہ کس طرح غسل کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ خوشبو لگا ہوا کوئی ٹکڑا، یعنی کہ روئی کا ٹکڑا جس میں خوشبو لگی ہو، لے لو اور پھر اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ عورت کہنے لگی کہ میں اس ٹکڑے سے پاکی کیسے حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس سے پاکیزگی حاصل کر لو۔ عورت نے پھر کہا، یا رسول اللہ، میں اس ٹکڑے سے طہارت کیسے حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اس سے طہارت حاصل کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے کہا کہ اسے فلاں فلاں جگہ پر رکھ لو اور اس سے خون کے نشان صاف کر لو، اور اسے صراحت سے بتایا کہ روئی کے ٹکڑے کو کس جگہ پر رکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسی وضاحت سے شرماتے تھے، اور اسی طرح ایسی عورتیں بھی بہت کم ہوتی تھیں جو اپنی حیا اور نفس پر غالب آ کر پیش آنے والے واقعات کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر سوال کر سکتی ہوں۔ اس کی مثال ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بے شک اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بشرطی کہ عورت پانی دیکھے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور کہا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بچہ اپنی ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ بچہ مرد اور عورت کے ملے جلے پانی سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے بچہ کبھی کبھار ماں کی شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، پھر ہم نے اسے دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امشاج یعنی اخلاط اور مشج اور مشیج ایسی شے کو کہتے ہیں جو آپس میں ملی ہوئی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد مرد اور عورت کا پانی ہے جب وہ آپس میں مل جائیں، اور دیگر مشکل سوالات کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان کے جوابات دینا بعد میں امہات المؤمنین کے حوالے ہوتا تھا۔ لہٰذا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا عمدہ عورتیں تھیں کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں انہیں کسی قسم کی حیا مانع نہیں ہوتی تھی۔ انہی انصار میں سے بعض عورتیں ایسی تھیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اندھیرے میں آتیں اور بعض دینی امور اور حیض و نفاس اور جنابت اور ان کے علاوہ دیگر مسائل پوچھتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کے لیے بہترین معلمات اور مناسب توجیہ بتانے والی ہوتی تھیں۔